السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مستمعین، جو موجودہ دور میں خبریں چل رہی ہیں ان خبروں میں سے 3 مختلف قسم کی خبریں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ ایک وہ خبر جو کہ 22 اگست کے دنیا نیوز پیپر جو کہ فیصل آباد سے شائع ہوتا ہے اس کے فرنٹ پیج پر چسپاں ہے۔ یہ خبر چین کے حوالے سے ہے کہ چین کے وہ باشندے جو افغانستان میں کسی کام کی وجہ سے یا کسی وجہ سے افغانستان میں رہ رہے ہیں، چین کی حکومت نے انہیں تلقین کی ہے کہ وہ افغانستان میں رہتے ہوئے اسلامی لباس کو استعمال کریں۔ طالبان کی آواز جو کہ اب پوری دنیا کے اندر گونج رہی ہے، اس کا اثر اور ان کی وہ باتیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی شریعت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، اسلامی قوانین کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں، اسلامی حدود کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی ان حدود کو نافذ نہیں کیا گیا، ابھی مکمل اسلامی شریعت کو نافذ نہیں کیا گیا، ابھی صرف نام لیا گیا ہے۔ تو اس کا اثر دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو سب سے بڑے ممالک ہیں ان میں سے ایک ملک چین، جو معاشی اعتبار سے ایک مستحکم نظر آتا ہے اور سپر پاور کی دوڑ میں شامل ہو رہا ہے، وہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ جہاں پہ اسلامی شریعت کا نفاذ ہو وہاں پر جو غیر مسلم ہوں گے وہ بھی اسلامی شریعت کے مطابق رہیں گے۔ یہ خبر آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، آپ بھی خود ملاحظہ کیجیے۔ اور دوسری خبر جو کہ نصرت سحر عباسی کی طرف سے ہے، یہ نصرت سحر عباسی یہ صوبہ سندھ کی اسمبلی، پروویژنل اسمبلی کی ممبر ہیں، ایم پی اے ہیں، اور یہ جو انہوں نے واقعہ بیان کیا 4 اگست کا کہ ایک دن کے لیے ہاسپٹل میں جاتی ہیں اور وہاں پر جا کر مریضوں کی اس حالت زار کو دیکھا، اور حالت زار کو دیکھ کر وہ کہتی ہیں کہ گویا کہ میں نے موت کو قریب سے دیکھ لیا ہے، اس لیے آج کے بعد میں قرآن کریم کا جو حکم ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جو حجاب کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، آج کے بعد اپنی پوری زندگی حجاب کے اندر میں گزاروں گی۔ یہ نصرت عباسی کا یہ بیان، جس پر میں آپ سے بھی درخواست کروں گا، ناظرین و سامعین سے، کہ آپ اس محترمہ کے لیے استقامت کی دعا کریں، اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ اس کی سوچ، اس کی فکر کہ قرآن کریم کا اس کا مطالعہ کرنا اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو اس دور میں، کہ جس دور میں اس کا تعلق ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہے اور وہ اسمبلی کے اندر ایک بلند آواز رکھتی ہیں، اس کے باوجود ان کا ذرا بیان خود سماعت کیجیے۔ رہوں گی اور آئندہ جب تک زندہ ہوں میں اسی طرح رہوں گی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ پچھلے اللہ پاک میرے گناہ معاف کرے جو میں نے کیا، اور جو مجھے سن رہی ہیں وہ پولیٹیشین ہو، وہ کسی بھی پروفیشن سے ہو، عام عورت ہو یا کسی ادارے میں کام کرتی ہو، یہ اپنے اندر اللہ کی طرف سے کوئی ایک چیز آتی ہے، میک اپ کرنا، فیشن کرنا، باہر نکلنا اور ایک دم سے اپنے آپ کو فل اس طرح ڈھانپ لینا، تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن آسان اللہ کرواتا ہے۔ وہ جب دل میں ڈال دیتا ہے تو پھر دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے مرنا ہے، آپ سب کو پتہ ہے ہمیں مرنا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا موت کس وقت لکھی ہے۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسپتال میں تو میں 15-20 دن پہلے ایک دن کے لیے گئی تھی،
اور اس ایک دن ایک رات نے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسپتال میں پتہ نہیں کیا کیا دکھایا، اور کیا کچھ میں نے وہاں آس پاس مریضوں کی حالت دیکھی اور ان کی کنڈیشن، تو اللہ سب موت کو قریب قریب سے دیکھ کے آئی ہوں. تو میں اب ٹھیک ہوں، میں اپنے گھر پہ ہوں. میں تو امی کے پاس بھی ہو کے آ گئی ہوں کورونا کے بعد. کچھ ٹائم امی کے ساتھ 1 ہفتہ گزارا ہے. تو آئی ایم پرفیکٹ اللہ الحمدللہ. یس، آپ کا کوشچن تھا کہ یہ آپ انسپائر ہوئی ہیں یا کچھ، یہی کچھ پوچھا تھا. بالکل بالکل، میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے. انسپائر ہوئی ہوں اللہ کی ذات سے. تو ہم سب انسپائر ہیں، اس کے بندے ہیں. ہماری جان اس کے پاس ہے. زندگی موت کا مالک نے یہ قرآن جو اتارا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ سورہ احزاب میں یہ پردہ ہے جس میں اپنی بیویوں، اپنی مائیں بہنوں بیٹیوں اور مسلمان مومنین عورتوں کو بولو کہ اپنے آپ کو چادروں سے ڈھانپ لیں تاکہ وہ کسی کو پہچان میں آ جائیں. پہچان میں آ جائیں مطلب پہچان میں آ جائیں مطلب پتہ چل جائے کہ یہ برقعے میں فلاں کی بیوی ہے، تاکہ لوگ اس سے ڈسٹینس میں ہو جائیں، اس سے فاصلہ رکھیں. تو یہ ہے، اللہ نے یہ ہدایت دی. پڑھا اور پھر خوف موت کا اور یہ ساری چیزیں مل ملا کے کرن اللہ نے دیا. مجھے اتنا آسان نہیں ہے. سورہ احزاب میں، سورہ نور میں، سورہ نساء میں، بے شک جہاں جہاں عورت کے حقوق کی بات کی گئی ہے وہاں وہاں پردے کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے. مجھے تمام گھرانہ آپ کا، آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا، آپ کے ہسبینڈ، یہ تمام گھرانے کے اوپر اس کا اثر ہوا ہے یا پھر کہیں سے فیملی کی طرف سے اعتراض تو نہیں آیا، ہسبینڈ کی طرف سے یا بیٹے کی طرف سے یا دیگر لوگوں کی طرف سے؟ اچھا، میرا بیٹا یو کے سے پڑھ کے آیا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، وہاں بھی تھا. اور کبھی کبھی مجھے آ کر کہتا تھا کہ مما میرا دل ہے کہ میری ماں پردہ کرے. تو میں اس کو بڑا جھٹکتی تھی. میں کہا چلو چلو جاؤ اپنا قرآن پڑھو اور اپنا وہ کرو، میرے پر نہیں زبردستی کرو. میں ایم پی اے ہوں اور میں باہر جاتی ہوں، مجھے چینل پہ جانا ہوتا ہے، اور میں اس طرح جاؤں گی کیا؟ اور اس طرح کہہ کے اس کو جھٹک دیتی تھی. لیکن بس یہ کرونا اور اسے موت کے قریب اور یہ سب. اچھا، میرے ہسبینڈ کا دل تھا کہ میں پردہ کروں. کہتے تھے تم میں دعا مانگتا ہوں، پتہ نہیں جہاں اللہ کبھی سنے، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے. میں نے پڑھا ہے قرآن میں کہ جن کی بیویاں اور بیٹیاں بے پردہ ہوتی ہیں ان سے نہیں، ان کے شوہروں سے سوال پوچھا جائے گا کہ تم بتاؤ تم نے کیا کیا. تو وہ ڈرتے تو تھے، دعا بھی کرتے تھے. اللہ نے کیا کیا، خدا کا کرنا ہے. قرآن نصرت صاحبہ، جب اس طرح کی تبدیلی آتی ہے تو پھر لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے یا سوال یہ ہوتا ہے کہ کنسسٹنسی رہے گی. تو یہ استقامت کے حوالے سے آپ سے سوال ہو رہا ہے، آپ کیا جواب دے رہی ہیں؟ کرن تھینک یو سو مچ. جو مستقل مزاجی ہے نا، یہ اللہ جب کسی اپنی بندی کو، مومنہ کو با پردہ کرتا ہے نا، اسے بے پردہ نہیں کرے گا. یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ اسے کبھی بے پردہ نہیں کرے گا. ایسا وقت نہ آئے اب میرا چہرہ صرف میرا شوہر، میرا محرم جتنے بھی ہیں، بیٹا ہے، بھائی ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں میرے محرم. اللہ آپ کو مبارک کرے اور اللہ آپ کو استقامت دے. محترم ناظرین، یہ دیکھا کہ نصرت عباسی اس نے اپنے آپ کو کیسے چینج کیا کہ جب اسلام کی سمجھ آ گئی تو اس وقت پھر دیر نہیں، پھر یہ نہیں دیکھا کہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، بلکہ جب اسلام کی تعلیمات کا پتہ چل گیا تو اسی وقت اس پر عمل کا آغاز کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ اس کی باقی زندگی کے اعمال کو بھی شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ بنائے. اور تیسری خبر جو کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی عام ہو چکی ہے، وہ مینار پاکستان کا وہ واقعہ جس نے ملک پاکستان کے ہر مہذب انسان کے سر کو جھکا کر رکھ دیا. بد تہذیبی کی شکل لوگوں کے سامنے ظاہر کی گئی اور شاید یہ لوگوں کو دکھایا گیا کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، جس سے ہر مہذب ملک پاکستان کے شہری کا سر شرم سے جھک گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو وہاں پہ مرد حضرات تھے ان کا عمل وہ بھی قابل تعریف نہیں ہے، اور جو اس خاتون کا عمل ہے جس کا نام لینا میں اس لیے گوارا نہیں کرتا کہ والدین نے نام تو شاید اس لیے رکھا ہو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
زوجہ کریمہ حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے نام پر شاید انہوں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہو، لیکن اس بیٹی نے آج اپنی روحانی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی اس عزت کا بھی پاس نہیں کیا۔ جو ہوا وہ دنیا کی، ملک پاکستان کی ہر آنکھ نے دیکھا اور ہر کان نے سنا۔ میں ان تینوں واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے میں جو چیز سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ملک پاکستان میں اسلامی قوانین کا نفاذ از حد ضروری ہو چکا ہے۔ جب ملک پاکستان میں اسلامی قوانین کا نفاذ ہوگا، اسلامی حدود کا نفاذ ہوگا، پھر دیکھنا کہ قوانین کے نفاذ سے، حدود کے نفاذ سے یہاں پر برکات بھی ہوں گی، پھر یہاں کی معیشت بہتر ہوگی، ہم مستحکم بھی ہوں گے، ہم خوشحال بھی ہوں گے، اور ہم پرامن زندگی بھی بسر کریں گے۔ ہمارے سامنے مدینہ کی تاریخ موجود ہے۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ میں آئے، جس کا نام یثرب تھا، اور وہ یثرب جب مدینہ النبی بنا، تو پھر دیکھیں کہ وہاں پر جب اسلامی قوانین کا نفاذ ہوا تو وہاں پر امن بھی آیا، اور ان کی معیشت بھی مضبوط ہوئی، مستحکم بھی ہوئے، اور ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عزتیں عطا کی۔ تو ہماری عزت، ہماری آبرو اسی چیز میں ہے کہ ہم اسلامی قوانین کا نفاذ کریں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اور سیاسی طور پر۔ اسلامی قوانین کا نفاذ جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات کا نزول بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلامی قوانین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔